الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مزيد له ولا مقابل له ونشهد أن من هو لا قائد إلا هو حمدا وحكما ووصفا وجمال ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل صد احترام بزرگ بھائیوں، مسلمان ساتھیوں، محبوب دوستوں،
آج 7 شوال جمعۃ المبارک 1444 ہجری 28 اپریل 2023 رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا جمعہ شوال کا اللہ رب العالمین کے دربار لا یزال لجپال کے اندر درخواست ہے، التجا ہے، دعا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ کریم نے ہماری یقیناً مغفرت فرمائی، گناہوں سے معافی عطا فرمائی، آئندہ پورا سال ہمیں اللہ کریم گناہوں سے بچا کے رکھے، نفس اور شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہر شر ہم سے، ہمارے بچوں سے، اہل خانہ سے اللہ دور فرمائے، اور ہر شر کے اللہ پورے مسلمانوں کو بلکہ اس ملک کو دور فرما دے، ہر خیر اللہ ہمارے قریب فرما دے، ہواؤں کے ساتھ جو شر آتا ہے وہ شر اللہ اس سے محفوظ فرمائے، اچانک جو شر آتا ہے اس شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، حوادثات آسمانی زمینی جو پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، اللہ ان تمام آفات سے، فتنوں سے امت مسلمہ کو، خصوصاً اہل پاکستان کو اللہ محفوظ فرمائے، کسانوں کی سال بھر کی کمائی کھیتوں میں ہے، وہ آسمانوں کی طرف نظریں لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں آسمانی آفات سے محفوظ فرمائے، ادھر محکمے موسمیات والے عجیب پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ریکارڈ توڑ طوفانی بارشیں ہوں گی، آندھیاں آئیں گی، سالہ باریاں ہوں گی، ان کے بیچاروں کی ایمان پہلے کمزور ہیں، وہ بیچارے زیادہ ڈر رہے ہیں، اللہ ہمیں ہر آفت سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کمزور ہیں، اللہ آزمائشوں سے بچائے۔ جو سورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ واحد ایک ایسی سورت ہے جیسے کسی پیر و مرشد سے وظیفہ پوچھتے ہیں، حضرت کوئی وظیفہ بتائیں ہمارا یہ کام بن جائے، ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے، ہمیں مقدمات سے رہائی مل جائے، میرے بچوں کی شادی کا بندوبست ہو جائے، میں نے دکان بنائی ہے، دکان جو ہے نا اس کا کاروبار ٹھیک ہو جائے، مختلف وظائف پوچھتے ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ رب العالمین نے خود پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور بتایا کہ اس وقت جس وقت آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، آپ نے فاران کی چوٹی پہ سفید چادر ہلائی، سارے مکے والے جمع ہوئے، تو آپ نے وہاں اعلان نبوت فرمایا، حل وجدتمونی ام صادقا کاذبا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ او میری برادری، او مکہ والو، او قریشیو، ہاشمیو، او میرے رشتہ دارو، عرب والو، عجم والو، آج سنو میں محمد کا اعلان، آج سے پہلے میں محمد ابن عبداللہ تھا، آج میں محمد الرسول اللہ بن گیا، اور یہ پیغام سن لو، لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ پڑھ لو تم سارے کے سارے کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ الہ کا معنی سمجھتے تھے، الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ اسے کہتے
کہتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں. جتنے نام ہیں اللہ کے ان سارے ناموں کی صفت الہ کے اندر موجود ہے. الہ کے اندر حسر ہے. یہ ساری کائنات کا نظام اللہ نے الہ کی خاطر بنایا. زمین و آسمان کو، لوح و قلم کو، عرش و کرسی کو اور جتنے انبیاء بھیجے صرف مسئلہ الہ کی خاطر. جنت بنائی اللہ نے مسئلہ الہ کی خاطر، جہنم بنائی مسئلہ الہ کے انکار کی خاطر. اور جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک ہر پیغمبر نے یہی دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ. پیغمبر تبدیل ہوتے گئے لیکن اس نعرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ سدا بہار نعرہ جو کر تو رہا کہ لا الہ الا اللہ. آدم علیہ السلام نے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. نوح پیغمبر نے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ. ابراہیم خلیل اللہ نے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ پیغمبر نے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اور ہمارے دور کے اندر کلمہ اس طرح پڑھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب فرات کی چوٹیوں پہ آپ نے اعلان فرمایا سارے کے سارے دشمن ہو گئے، سارے کے سارے مخالف ہو گئے. اور اس سے پہلے یہ اعلان کرنے سے پہلے آپ نے ایک سوال کیا حل وجدتمونی ام صادقا کاذبا. اے مکہ والو میرا بچپن بھی تمہارے سامنے، میری جوانی بھی تمہارے سامنے، میرا لڑکا پن بھی تمہارے سامنے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. زندگی کی 40 بہاریں 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسے پایا؟ سارے جواب دیتے ہیں جربنا لک مرارا الا صدقا. اے عبداللہ کے رخت جگر، آمنہ دلال، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیری سیرت کے اندر اسی غور کر کے ویکھیا، تیری خلوت ویکھی، جلوت ویکھی، اٹھنا ویکھیا، بیٹھنا ویکھیا، سفر ویکھا، حضر ویکھیا، تجارت ویکھی، معیشت دیکھی. اسی زندگی دا ایک ایک لمحہ او دے اندر غور کر کر کے ویکھیا، ڈب کے ویکھیا. اسی اعلان کردے ہیں جربنا لک مرارا. تہاڈی زبان جو سچ ہی نکلا کدی جھوٹ نہیں نکلا. ہائے چاند دی ضیاء قربان کراں، پھلاں دی خوشبو قربان کراں، صبح دی پیاریاں ٹھنڈیاں ہواواں قربان کراں. پیارے پیغمبر تہاڈی سیرت تے حسن تے کردار تے جدو آپ نے اعلان فرمایا تے ساری مکی دی آبادی پکار اٹھی. اسی اعلان کردے ہاں ساریاں نگاہاں غلطی کھا سکتیاں، تہاڈی زبان جو کدی جھوٹ نہیں نکل سکتی. آپ نے فرمایا اچھا تو آج پھر میرا سنو دعویٰ پڑھ لو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تسی سارے دے سارے کامیاب ہو جاؤ گے. الہ دے وچ حسر ہے کہ اس اللہ تو علاوہ اور کائنات دے وچ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، نفع اور نقصان دا مالک کوئی نہیں، دور اور نزدیک تو سننے والا کوئی نہیں، تہاڈیاں بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں، تہانوں اولاد دین والا کوئی نہیں، عزت و ذلت دین والا کوئی نہیں، اے دن اور رات نو چھوٹا تے بڑا کرن والا کوئی نہیں. یتیماں دے سر دے اوتے تاج نبوت سجان والا میرے تو علاوہ کوئی نہیں. اے الہ دے وچ حسر ہے. سارے کے سارے مخالف ہو گئے. ابو لہب آپ دا چاچا سب تو پہلے اس نے پتھر اٹھا کے مارا حضور اور زبان سے بڑے ایسے الفاظ کیے، تبرہ کیا، گویا زبان کا تیر مار کے حضور کا دل زخمی کیا اور پتھر اٹھا کے حضور کا وجود عطر زخمی کیا. سارے مخالف ہو گئے.
آپ گھبرا کے آئے اور پیچھے سے وہ بد دعائیں کر رہا ہے، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، معاذ اللہ، ان الفاظ کا معنی کرتی ہو دل کامتا ہے۔ پیارے پیغمبر بڑے گھبرا کے گھر کے اندر آئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا انہیں ارشاد فرماتے ہیں، زمبلونی زمبلونی دسرونی دسرونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ چادر اوڑھ کے آپ سونے لگے، اس وقت آیات آئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ او حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، شریفوں میں اشرف، ساری کائنات کا مکھن اور خلاصہ، خطیب الانبیاء پیغمبر، شافع روز جزا پیغمبر، گلگلشن فتح پیغمبر، بدر برج حل عطا پیغمبر، گور انما پیغمبر، حبیبی کبریا پیغمبر، محمد مصطفیٰ پیغمبر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اٹھ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور سمے دیاں گھڑیاں ختم ہو گئیاں، آرام دیاں گھڑیاں ختم ہو گئیاں، اللہ اٹھا تے کی کرا، فرما قم فانذر وربک فکبر۔ اٹھ میرے پاک پیغمبر میری کبریائی بیان کر، میری شان بیان کر، میری الوہیت بیان کر، میری وحدانیت بیان کر۔ اللہ کس طرح بیان کرا؟ اللہ کریم نے اس وقت پوری سورت فاتحہ نازل فرمائی۔ میرے پاک پیغمبر آق قولوا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورت 70,000 فرشتے دائیں طرف، 70,000 فرشتے بائیں طرف، 70,000 آگے، 70,000 پیچھے، اور اوپر سے جبرائیل بھی پر کھولے ہوئے اللہ کی حمدیں اور ثنائیں اور تعریفیں پڑھتی ہوئی زمین پہ آئے اور پیارے پیغمبر کو یوں خوشخبری دی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے میرے محبوب، آپ کا دل بڑا دکھی ہوا، آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ بڑے غمگین ہوئے، لیکن میں آپ کو سورہ فاتحہ کا تحفہ عطا کر رہا ہوں، ایسا تحفہ کہ آپ پڑھتے جائیں گے، میں آپ کے دل کی مرادیں پوری کرتا چلا جاؤں گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا آپ کا کام اور آپ کے سارے دکھوں کو دور کر دینا میں اللہ کریم کا کام۔ جب بندہ سورہ فاتحہ سمجھ کے پڑھتا ہے نا، اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے، بندے تیری تمام حاجات میں نے پوری کر دی، اب مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ بندے نے ابھی تک تعریفوں کا سلسلہ بند نہیں کیا، وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جتنے بھی اونچے کمالات ہیں، جتنی بھی اونچی صفات ہیں، وہ صفات کسی وزیر اعظم کے اندر نہیں، وہ تمام صفات کسی چھوٹے کے اندر بڑے کے اندر موجود نہیں، وہ ساری کی ساری صفات کا مالک ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ۔ جمعے والے دن جو سورہ کاف پڑھتا ہے، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کسی کی غیبت کی، کسی کا کوئی نقصان کیا، جب تک اس سے معاف نہ کرائیں وہ معاف نہیں ہوتے۔ چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اس کی آخری آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا. یہ میرے سامنے اللہ کی لارہ کتاب کھلی ہوئی ہے، سورہ کاف ہے، پارہ نمبر 16، اس کی آیت نمبر 109 اور 110 آخری دو آیات ہیں. یہاں تشریح کا وقت نہیں، خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں. القرآن یفسر بعضہ علی بعض، 21ویں پارے کے اندر اس مضمون کو اور رب العالمین نے کھولا. فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پارہ نمبر 21 سورہ لقمان، اور سورہ لقمان کا رکوع ہے دوسرا، پارے کا رکوع ہے 11واں، آیت نمبر 27. تشریح کا وقت نہیں، خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں. جب فکرہ مکمل ہو، مسجد کے اندر جو چند افراد بیٹھے ہیں سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے. یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور زمین اسے کاغذ بنا دیا جائے، اور جتنے کائنات کے اندر درخت ہیں انہیں تراش کے کلمے بنا دی جائیں، اور کائنات کے اندر جتنے سمندروں کے ندی نالوں کے چشموں کے پانی ہیں انہیں تراش کے کلمے بنا کے اور انہیں سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا کے، اور لکھنے والے صرف انسان نہیں، روئے زمین کے سارے انسان کاتب بن جائیں، اور صرف انسان نہیں جنات بھی شامل ہو جائیں، ملائکہ بھی شامل ہو جائیں، سارے کے سارے. فرمایا یہ زمین جسے کاغذ بنا دیا گیا تھا یہ ختم ہو سکتی ہے. آسمان ایک نہیں، ساتوں آسمان، لوح و قلم، عرش و کرسی، ساری کی ساری اسے بھی کاغذ بنا دیا گیا تھا، وہ لکھ کے وہ ختم ہو سکتے ہیں. اور یہ ندی نالوں کے پانی یہ ختم ہو سکتے ہیں، ملائکہ لکھنے والے ختم ہو سکتے ہیں، جنات وہ ختم ہو سکتے ہیں. اور فرمایا سبعۃ ابحر، 7 سمندر اور اڈیل دیے جائیں سیاہی کے. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے تقدس اور جلال کی قسم میری حمد ثناء تعریفیں پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی. جب بندہ اس طریقے سے اللہ کی حمد تعریف بیان کرتا ہے، عرش عظیم سے آواز آتی ہے بندے مانگ، اب مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے. بندے نے ابھی تک تعریفوں کا سلسلہ بند نہیں کیا. آگے کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تو بڑا مہربان بڑا رحیم. یہ درمیان میں ایک لفظ ہے رب. رب اور اب یہ دو لفظ ہم وزن ہیں عربی کے. رب کا معنی پالنے والا، دکھ سکھ کا مالک، بدی چھٹی کا مالک، عزت و ذلت کا مالک، پیدا کرنے والا. اب کا معنی باپ. دونوں کے اندر شراکت برداشت نہیں، پارٹنرشپ برداشت نہیں، ساتھ کھاتا برداشت نہیں. آپ کسی نوجوان سے پوچھیں تیرے بھائی کتنے ہیں، ماموں کتنے ہیں، چاچو کتنے ہیں، دوست کتنے ہیں، وہ جواب دیتا چلا جائے گا. آپ اس سے پوچھیں تیرے باپ کتنے ہیں، ہمارا علاقہ سرحدی، وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اس کتاب سے پوچھیں انبیاء کتنے ہیں، اولیاء کتنے ہیں، کتابیں کتنی ہیں، رسول کتنے ہیں، نبی کتنے ہیں، قرآن مجید جواب دیتا چلا جائے گا. لیکن یہ پوچھو کہ رب کتنے ہیں، الہ کتنے ہیں، پیشانی کے لائق کتنے ہیں، نظر و نیاز کے لائق کتنے ہیں، اور حاجات و مشکلات کے لائق کتنے ہیں، تو قرآن مجید گرج گرج کے جواب دیتا ہے الہکم
الہ واحد، اے زمین والو جیسے تمہیں اپنے باپ کے اندر شراکت برداشت نہیں، عرش والے کو بھی اپنی ربوبیت کے اندر، اپنی وحدانیت کے اندر شراکت برداشت نہیں۔ جب بندہ اس طریقے سے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تو ذات بڑی اونچی ہوگی، اس سے ملنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ بڑے لوگوں سے ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں تو ساری کائنات سے بڑا، لیکن ذرا قرآن پڑھنے والے آگے پڑھ، فرمایا الرحمن الرحیم، رحمان صفت مبالغہ ہے، مبالغہ ہنگامی طور پہ ہوتا ہے، ہنگامی ضرورت کے ٹائم ہوتا ہے، ضرورت مقام انسانیت کے لیے ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں اتنا مہربان ہوں کہ تمہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، بن مانگے میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں، اتنا مہربان۔ آگے صرف مہربان ہی نہیں، الرحیم، میں رحیم بھی بڑا۔ بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے بڑی لمبی، قیامت والے دن ایک بندے کو اللہ اپنی آغوش رحمت کے اندر لے کے پوچھے کہ میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ پہلے دور کے اندر تو یہ مشکل تھا، آج کے دور میں یہ موبائل آ گیا ہے، ایک ایک ہماری حرکت بیان ہمارے سامنے کر دی جائے گی۔ اس وقت یہ کرامن کاتبین ایک ایک ہماری حرکت لکھ رہے ہیں، اور دائیں طرف جو ہے یہ عامر ہے، یہ مامور ہے، یہ جب تک حکم نہ کرے یہ لکھتا نہیں۔ بندہ گناہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھہر جا، ہو سکتا ہے یہ توبہ اللہ سے توفیق دے دے، اور ادھر بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، دائیں طرف والا فوراً ہی لکھ لیتا ہے۔ اللہ نے اسے معمول بنایا، وہ توبہ کی انتظار کر رہا ہے، اور یہ ملائکہ ہماری ساری کی ساری ویڈیو بنا رہے ہیں، ساری حرکتیں، ہمارا ریکارڈ سامنے آ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اکتب نفسی، کیا تیرے اوپر ظلم تو نہیں کر رہے لکھنے والے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اچھا میرے بندے یہ تو نے سارے گناہ کیے؟ اللہ کریم میں نے کیے۔ جب اقبال جرم ہو جائے سزا کی انتظار ہوتی ہے، کانپ رہا ہوگا، لرز رہا ہوگا، اب میری خیر نہیں۔ اللہ فرمائیں گے بندے جتنے بھی گناہ ہیں نا میں نے اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دی۔ آگے لفظ ہے کیوں تبدیل کیے؟ بخاری اور مسلم کے اندر حضور فرماتے ہیں جنت ملتی ہے ایمان سے، اور ایمان ملتا ہے اللہ کے قرآن سے۔ یہ اگلا حدیث کا لفظ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ گناہ تیرے نیکیوں میں کیوں تبدیل ہوئی ہے کہ تو نے ساری کائنات سے مایوسی اختیار کر لی، 14 طبق کی کائنات سے، لیکن میں اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوا، اور اس امید پہ رہا، اور اسی امید کا نام ایمان ہے۔ تیرا ایمان مضبوط تھا، اس وجہ سے میں نے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اب وہ بندہ کہے گا اللہ تو نے بڑے بڑے گناہ تو شمار ہی نہیں کیے، وہ بڑے بڑے میں نے کرتوت کیے۔ فضاحک اللہ، اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ ہنسے گا، رسول اللہ بھی ہنس پڑے۔ اللہ فرمائیں گے وہ مواحد جس نے شرک نہیں کیا، یہ اس کے بارے میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے آج مواحد کی شان دیکھو، وہ بڑے بڑے گناہ شمار کرتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم ملائکہ کو حکم دیں گے اس کے گناہوں کے بدلے اسے جنت کے انعامات دیتے جاؤ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک جیسی لعنت سے بچائے، اور اللہ کریم ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔